بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ میں بتاتا ہوں، فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا، اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا۔ فقیر دروازے پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ فلاں آئے گا تو اس سے مانگوں گا، اس کا کام ہے دروازے پہ بیٹھ جانا، اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، ہم اللہ کے دروازے پہ مانگ نہیں گئے تھے، اس کے گھر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں۔ یا تو مجھے اللہ کے گھر سے کوئی نکلتا دکھا، اللہ کے گھر سے آیا ہے تو صرف شیعوں کا پیر آیا ہے۔ ہم علی ولی اللہ لطف لینے کے لیے نہیں پڑھتے، توحید کو سمجھنے کے لیے پڑھتے۔ آج بندے اعتراض کرتے تیرا جب وہ جی بات یہ شیعوں نے باتیں بنائی ہیں، ان سے کوئی بندہ نہیں پوچھتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی ماں دیوار کے قریب آئے اور دیوار پھٹ جائے؟ دیوار کیوں پھٹی؟ بی بی دروازے سے کیوں نہیں گئی؟ دروازے سے آ سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کے تالے کی چابی بی بی کے گھر پڑی تھی، کلید بردار کعبہ یہ تھے، متولی کعبہ یہ تھے، حضرت ابو طالب کے گھر کعبے کی چابی پڑی تھی، لیکن آج بی بی چابی لے کے نہیں گئی، دیوار کے قریب آئی، دیوار پھٹ گئی۔ اللہ نے قرآن منوانا نہیں تھا؟ اگر دیوار نہ پھٹتی خدا کے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں ملنا تھا۔ خدا نے قرآن میں دعویٰ کر دیا تھا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، مہربانی کرو، احسان کرو، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج کوئی مولوی تم سے پوچھ لیتا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تمہارے گھر کی آج تک الماری نہیں ڈھونڈی، بتاؤ وہ کون سا قرآن ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتا ہے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم ہاتھ پکڑ کے کعبہ کو رکن یمانی دکھا کے بتائیں گے علی بچہ بن کے نہیں آیا تھا، قرآن بن کے آیا۔ جو اترا ہے وہ قرآن ہے، جو ہمارے گھروں میں پڑا ہے یہ لفظوں والا قرآن ہے۔ میں جملہ بڑا خوبصورت جملہ دینے لگا، بڑا خوبصورت جملہ، بڑا خوبصورت جملہ۔ علی لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بنتا ہے، قرآن جسم میں آئے تو علی بنتا ہے۔ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرے قرآن کے اندر ایک کتاب مکنون ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، اور ہے قرآن کے اندر لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے طاہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ آج تک مولویوں سے اس آیت کی تفسیر ثابت نہیں ہوئی۔ خدا نے کہا کہ میرے قرآن کے اندر پھر ایک کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے، جسے سوائے طاہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ مولوی اس کتاب کو کہاں سے ڈھونڈتے؟ انہیں تو ابھی الف لام میم نہیں ملی۔ ہر معرفت والے بندے کو میرا ممبر سے سلام، قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ دو صحابی مدینے میں مسجد میں بیٹھ کے اس آیت کی تفسیر ڈھونڈ رہے تھے، یا قریب سے سلمان گزرے، ان میں سے ایک نے کہا اس سے بلاؤ، یہ علی کا شاگرد ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا سلمان، قرآن میں ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہے، بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ سلمان رکے اور چہرہ ان کی طرف کر کے کہا تفسیر بتاؤں یا دکھاؤں؟ میں تمہیں قرآن کی تفسیر بتاؤں؟
ایک بولا، اس نے کہا دکھائے گا کیسے؟ فرمایا تمہیں سامنے نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا بھی قرآن کھولے گا، قرآن میں سے انگلی رکھے گا اور کہے گا یہ ہے وہ آیت جسے اللہ نے کتاب مکنون کہا ہے، یہ ہے وہ رکوع جسے اللہ نے قرآن مکنون کہا ہے، یہ ہے وہ سورت۔ سلمان نے قرآن نہیں کھولا، سلمان نے دونوں کی کلائی پکڑی، گلی میں چلتا ہوا، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں۔ زندگی میں سوچنے والے بندے کے سامنے میں نے خطاب کیا ہی نہیں ہے، عشق علی کے بیٹوں سے مانگا، عشق والے بندوں کو معرفت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ سلمان ہاتھ پکڑ کے چلتے چلتے زہرا کے دروازے پہنچے، زہرا کی دہلیز میں ہاتھ لگا، یہ ہے وہ کتاب مکنون، یہ ہے وہ کتاب مکنون، اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے، اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے۔ انہوں نے کہا سلمان بوڑھا ہو گیا، تجھے ہی نہیں پتا اس گھر کے اندر قرآن کیسے ہے؟ سلمان نے کہا مجھے بتاؤ قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں ہوتی ہیں۔ سلمان نے کہا ابھی دروازہ کھلے گا، میں تمہیں آیتیں چلتی ہوئی دکھاؤں۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے حیدری، میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ یار، عید مبارک سے خیر واجب الاحترام، قابل سعادت احترام، عزت مآب، آپ کے میرے پسندیدہ ترین ذاکر، اصل جشن والے ذاکر، پڑھے لکھے بھی، معیاری گفتگو، معیاری شاعری، بہترین تلفظ، بہترین ادائیگی، بہت بڑے باپ کے عظیم بیٹے۔ آج کی اس خوشی کے صدقے میں میرا مالک ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائے، حاسدین کی حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، دشمن کی نظر سے بچائے، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا ہمیشہ کے لیے سلامت رہے، اپنے شاگرد، اپنے سوزیوں، اپنے خاندان، دوست احباب کے ساتھ قائم کے ظہور تک آباد رہے۔ سلمان نے کہا آؤ میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں دکھاؤں۔ علی قرآن بن کے کعبے کی دیوار پہ آیا۔ چلیں آیت آگے چلتی ہے، اسی آیت کو مکمل کرو، میں آپ کو سلام کروں۔ خدا کہتا ہے عہدنا ابراہیم و اسماعیل، ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طاہر بیتی، تم دونوں باپ اور بیٹے نے میرے گھر کو پاک کرنا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا میں قرآن سے جشن پڑھوں گا، ایک آیت اور اس میں پورا جشن بند ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم دونوں نے صرف میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، طاہر بیتی، میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ میرے مالک کیوں رکھے صاف؟ تو نے آنا ہے، تو نے رہنا ہے۔ خدا نے کہا نہیں، للطائفین العاکفین ورکع السجود، اس گھر کو پاک کرو، اس میں طواف ہوگا، اس گھر میں رکوع ہوگا، اس گھر میں سجدہ ہوگا، اس گھر میں اعتکاف ہوگا۔ یہ چار لفظ قرآن میں نہ ہو، میں تمہارا نہیں اللہ کا مجرم۔ اب بھی قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، خدا نے کہا ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، اسے ذرا اچھی طرح سجاؤ۔ یہاں چار کام ہونے ہیں، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ اب میرا شیعہ سنی مجمع مجھے بول کے بتائے، طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا۔ خدا نے کہا گھر کو اندر سے پاک کرو، جب طواف اندر ہونا ہی نہیں تھا پاک کیوں کرنا؟ آگے چلتے میرے مالک کوئی اور کام، فرمایا رکوع ہونا ہے۔ میرے مالک رکوع بھی کعبے کے اندر نہیں ہونا، باہر ہونا، فرمایا اندر سے صاف کرو۔ تیسرا کام فرمایا سجدہ ہوگا، سجدہ بھی کعبے کے اندر نہیں ہوتا، کعبے کو ہوتا ہے۔ چوتھا کام خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے، اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ابراہیم اور اسماعیل کو نبوت اسی بات پہ ملی تھی، تم نے اس گھر کو اتنا پاک کر دینا ہے کہ اس میں کسی نے 3 دن رہنے کے لیے آنا ہے۔
اللہ کے گھر میں کسی کو رکتا ہوا دکھائے کہ کبھی ابراہیم اللہ کے گھر میں رکا ہو، کبھی اسماعیل اللہ کے گھر میں رکا ہو، کبھی کوئی نبی اللہ کے گھر میں رکا ہو، بلکہ اس نے تو نبیوں کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، پھر میرے مالک تیرے گھر میں اعتکاف، اور خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے گھر میں رہائش ہوگی، خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوگا۔ قرآن کی آیت سے بندوں کو تیرا رجب نظر نہ آئے تو میں نے علی کے دروازے سے بھیک مانگی کیوں ہے؟ خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے۔ اعتکاف کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 10 دن ہوتا ہے، کم از کم دورانیہ 3 دن ہوتا ہے۔ بی بی 13 رجب کو آئی تھی، 16 رجب کو گئی ہے، اور خدا نے کہا صاف کرو میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ، مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی۔ علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی، خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا۔ اب بتا اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ؟ بسم اللہ۔ بی بی رکی، خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا، میرے گھر میں کوئی رکا ہے، بس اس رکنے کے لیے 4 دیواری بنوائی۔ کعبہ بنا ہی علی کے آنے کے لیے تھا۔ نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے ہو؟ کعبے کی طرف۔ نمازوں کا مرکز کعبہ ہے، کعبے کا مرکز علی ہے۔ کعبے کی عبادت علی کے بغیر نہیں ہوتی، تیری عبادت علی کے بغیر کیسے؟ اہل سنت کتابوں سے یہ حدیث نبوی دکھانے کے لیے تیار ہے۔ جب رسول نے فتح مکہ پہ خانہ کعبہ پہنچے تو فرمایا بلال اذان دے۔ بلال خانہ کعبہ کی چھت میں چلے گئے۔ سنی کتابوں میں لکھا ہوا، ایک انگریزوں نے ایک فلم بنائی تھی میسج، اس میں یہ پورا سین انہوں نے عکس بند کیا۔ اوپر چڑھ گیا بلال اور اب رش میں نبی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اندر کے حالات جانے والے نبی نے کہا بلال کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا، منہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج کعبے کی چھت پہ دیا، ایسے اذان دوں؟ علم عباس گواہ ہے، نبی کا جو فرمان ہے وہ کتابوں میں آج بھی درج ہے۔ نبی نے اونچی آواز میں کہا مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے؟ بندے اکٹھے ہو کے نبی کے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو نے بلال کا چہرہ علی کی طرف کیوں کیا؟ نبی نے وحی پہ حدیث پڑھ دی، فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز میں کعبہ ہی رہے۔ علی سے اس نے تو کرم کر دیا، اس نے اپنی ولایت ہمیں دے دی، اب امتحان ہمارا ہے۔ جس بندے نے علی، بس آخری جملے کہہ کے میں قبلہ قاضی صاحب کے حوالے پہ پڑھ کر لوں، ہمیں جو اس نے علی کی ولایت دی ہے یہ اس نے ہمیں روز اول دے دی تھی۔ اور مہربانی کرو دنیا میں لوگوں کی منتیں نہ کیا کرو علی اللہ پڑھنے کے لیے، جنہوں نے پڑھنا تھا وہ اللہ نے چن لیے۔ دیکھ علی کی ولایت یہاں پہ، علی کی ولایت یہاں پہ، علی کی ولایت یہاں پہ، نہیں۔ جس نے کتاب دیکھ کے علی مانا تو پھر کیا مانا؟
हो जाता है। अली तो यौम अलस्त रोज़े अव्वल अल्लाह ने रूहों को चुन लिया था, जिसे अल्लाह ने अली की विलायत से सरफराज कर दिया। फिर हमें अब दुनिया में दुश्मनों में भेजा है अली की विलायत के इम्तिहान के लिए। इधर से खतरे, इधर से परेशानी, इधर से गाली, इधर से कता ताल्लुकी, ये सारी चीजें जब देखो तो समझ लेना अली तुम्हें करीब कर रहा है। विलायत आ गई। हम दिन में 5 दफा अल्लाह की बारगाह में जाके सिर्फ उससे एक ही दुआ करते, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें अली की विलायत में कायम रख। ऐसा ना हो कि कोई इतना बड़ा इम्तिहान आ जाए कि हमसे इस्तकामत न रहे, हमारे हाथों से अली छूट जाए, हम अली से एक लम्हे के लिए पीछे हो जाएं। इम्तिहान देना अली न देना। दुनिया में इम्तिहान आए, आजमाइशें आए, मुसीबतें आए, मुश्किलात आए, तकलीफें आए, दुख आए, समझना कि अली तुम्हें करीब कर रहा है। आसानियां आए, ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, बादशाहत मिल जाए, खजानों के मुंह खुल जाए, समझना अली तुम्हें दूर कर रहा है। जितनी मुसीबतें ज्यादा आएंगी उतना अली की विलायत का इम्तिहान देने का लुत्फ आएगा। मैं एक जुमला कह के मिंबर छोड़ता हूँ सिर्फ अकीदों को बेहतर करने के लिए। जनाब मीसम तम्मार जब गए थे दुश्मन के दरबार में, मीसम तम्मार के पास ऐसे ऐसे अल्लाह के राज थे, मीसम चाहता तो दरबार से गायब हो सकता था, मीसम चाहता तो गिरफ्तार ही ना होता, मीसम चाहता इशारा करता कड़ियां तोड़ देता। क्या ये सब कुछ अली का नौकर नहीं कर सकता? कर सकता था, फिर दरबार में क्यों आया? ताकि ये जुल्म करे, मैं अपनी मोहब्बत आजमाऊं। कि मैं अली के साथ कितना मुखलस हूं। जानबूझ के अली के नौकर दुश्मन को, तूफान को ललकारते थे कि उधर से तूफान आए और मैं अपनी जुर्रत आजमाऊं। तन्हा खड़ा है दुश्मन के दरबार में। जुमले किताब के बिल्कुल बेआईने ही ना हो तो मिंबर पे आने का एक लम्हे का लिए मेरे मालिक मुझे अजर अता फरमाए। यूं कैदी खड़ा है और हाकिम ने, बादशाह ने देखे कहा अली छोड़ दे। मीसम ने यूं उसकी तरफ देखा, बकवास बंद कर। ये जुमला किताब में ना हो, मैं मुजरम हूं आपका। जान बूझ के उसे इस्तियाल दिलवाया, कैसा जान बूझ के उसे गुस्सा दिलवाया, ये गुस्से में आए, ये मेरी सदा सख्त करे, मुझे अली की मोहब्बत में लुटने में मजा आए। क्या बकवास बंद कर। उसे अपनी तौहीन महसूस हुई कि दरबार मेरा, सिपाही लश्कर मेरे दरबार में खड़ा हो, कह रहे मुझे बकवास बंद करो, शिकंजा चढ़ाओ इसे। मीसम के पूरे बदन में शिकंजा आ गया। मीसम के करीब आया, छड़ी मीसम के मुंह पे मारी, कहता तेरा बदन कटवाने लगा हूं। मीसम का जल्दी कर। इसने सिपाही से कहा पहले इसकी उंगलियां काटो, अभी पता चल जाएगा इश्क कितना है। जो मीसम आपने सुना मैं वो नहीं सुनाने आया। इसकी उंगलियां काटो। यूं शिकंजे में कैसा उंगलियां थी। जलाद ने तलवार निकाल के 4 उंगलियां काट दी, उंगलियां कट के जमीन पे गिरी। मीसम ने दूसरे हाथ से अपनी उंगलियां उठाई, उंगलियों को देखा, चूमा, आंखों से लगाया, रोना शुरू कर दिया। मीसम की आंख में आंसू आया, कहका मार के हाकिम कहने लगा अब देखा, सिर्फ 4 उंगलियां कटी, अब छोड़ेगा अली को। अब आंखों में आंसू आ गए, अब रो रहा है, अब तकलीफ हो रही है। करीब जाकर लगा मैंने सिर्फ उंगलियां इसलिए काटी थी, मुझे खबर थी तुझसे इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होनी। अभी 4 उंगलियां कटी और तेरी मोहब्बत गायब हो गई। कहां